बात करेंगे वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बेटे के अगवा का केस, अमजद साबरी के कत्ल और दीगर मामला जेर बहस आए। याद रहे कि जून की 15 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में की गई तरमीम की मुद्दत खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कानून भी अगले महीने की 15 तारीख को लैप्स हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो अमजद साबरी के घर वालों के साथ ताज़ियत करने के लिए जब लियाकताबाद गए तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अवैध शाह की बाजियाबी और अमजद साबरी के कत्ल के सिलसिले में सिंध हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने सूबाई वजीर दाखिला को आगे किया और बोले, 2 रोज में ऐसे वाक़यात हुए, अवैध शाह वाला और अमजद साबरी वाला, सिंध गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इक़दाम किए? जवाब दो सिंध गवर्नमेंट, जवाब दो। और आखिर में कुछ बात करेंगे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने सहाफी अर्नाब गोस्वामी को इंटरव्यू देकर तारीख रकम कर दी। 2014 में मनसब संभालने के बाद पहली मर्तबा किसी निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया। बोले कि पाकिस्तान में बहुत सी कुव्वतें काम कर रही हैं, मगर भारत बातचीत करेगा तो सिर्फ जमहूरी हुकूमत से। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं बुनीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 8 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं कि जैसे ही आपकी लाइन शुरू होती है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा लाइन कनेक्ट होते ही अपनी बात शुरू कर दीजिए और उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कुलबी ने आज आपने बहुत सहाफियाना दिल जमई के साथ अपनी हेडलाइन बनाई। हमारे लिए जो एजेंडा आज के लिए सेट किया, आप इतनी इज्जत बड़ा यानी बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है। लेकिन 3 बिल्कुल जो आपने वो दी हैं खबरें, सारी की सारी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। अगरचे मेरे बस में होता तो मैं शायद सिर्फ एक ही मौजू डिस्कस करता। ये जो नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है अरनाम नाम के एक दीवाने एंकर को, वो बस अपनी नौयत का है। बिल्कुल मोदी भी खैर उसी तरह का ही है। दिलचस्प इंटरव्यू था। हाँ, उसकी जो आपने हेडलाइन में से जो स्विच निकाला है उससे तो ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में अगर जमहूरी हुकूमत बरकरार है तो वो इस वजह से कि भारतीय वज़ीर आज़म जा रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मकसद ये कि ये भारतीय वज़ीर आज़म ये उसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, ये उसी मुल्क का वज़ीर आज़म है बीबी, जिसके एक वज़ीर आज़म जिसका ताल्लुक इसी की जमात से था, वो इसका ग्रुप था, वो उसका पेटर्न था, इसका गुरु था वाजपेयी। हाँ, तो क्या हुआ? उसने आगरा किसको बुलाया था? मुंतखब वज़ीर आज़म को। हाँ, तो वो शायद ब्रेक विद ट्रेडिशन कर रहे हो मोदी साहब। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन किसके साथ ढूंढ रहा था? जनरल मुशर्रफ के साथ और किसके साथ? तो इसलिए 2 नंबरियां ये लोग करते हैं। तो मैं चाहता तो मैं इसी पे फोकस करके बात करता, मैं तुम्हें बताता कि कितनी मोहब्बत होती है इन्हें यहाँ, और ख़ास तौर पर जब वज़ीर आज़म का ताल्लुक बीजेपी से हो तो उसको तो जितना प्यार होता है बस मैं क्या बताऊं। लेकिन आपने ऐसी ट्विस्ट मार दी, वो नहीं तो इस पे आपसे कुछ कमेंट लेते हैं। तज्जिया से तो मैंने क्या मारी? मिलेगा तो मैं जरूर इस पे नहीं तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात की? साहब नुसरत जैसे व्हाट नरेंद्र मोदी सेड। अरे बीबी सिलेक्शन ही, आप मुझे जर्नलिज्म तो ना सिखाओ ना, बाल यार बूढ़े इसी काम में किए हैं। लेकिन एक खबर तुमने मिस कर दी, अब क्या रह बहुत अहम, जिसपे हमारे मुल्क के मैं खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देख रहा था, यूं चूँकि प्रोग्राम करना था और एंक्शस था कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो एकदम से हमारे सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कट किया लाहौर प्रेस क्लब, और वहाँ पे एक खातून जो सोशल मीडिया के मैं अपने पुराने क्लिप निकाल के ना आपको दिखाऊं, जो आप रोज बैठ के यहाँ रोते हैं, इतनी मेरी उम्र नहीं है जितने साल आपको सहाफत करते हुए हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, आप रोते हैं आपके पेशे को क्या हुआ, दिस दैट एंड द अदर। आज मुझे कहने नहीं, लेकिन देखो लाहौर, जब कंदील बलोच पे प्रोग्राम किया तो पिछली दफा पेन पे कवर लगा के ऐसे करके आपने टेबल पे मारा था, मैं कभी भी नहीं करूंगी। क्लब में वो गई, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। प्रेस क्लब वालों ने ये कहा कि जब से उनका मुफ्ती कभी वाला वाकया हुआ है
اس کے بعد سنے مسلسل تھریٹس آ رہی ہیں. نہیں وہ سنجیدہ اس سے زیادہ سنجیدہ بات دیکھو مذاق پوری دنیا میں ایک بات جو ہے بڑی مسلمہ ہے کہ پریویسی. ہاں بالکل. کچھ اطلاعات ہوتی ہیں جن کی رسائی صرف حکومت تک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کا پاسپورٹ. بالکل ایبسلیوٹلی. اس بیچاری کا پاسپورٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا بالکل سب کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ اس سے وہ ڈر گئی ہوگی کہ یہ تو کوئی اندر کا آدمی ہے. ہاں مجھے کہیں ایک اور ایان علی نہ بنا دیں کہیں. ابھی تک تو انہوں نے ویسے کچھ ٹھیک ہے نا, تو اس لیے خط پت تو لکھ دیا. اب اس میں اب کنٹروورسی یہ چل رہی ہے کہ دیکھیے یہ کیسی عجیب خاتون ہے. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کی رگے حمیت جاگ اٹھی ہے, وہ ایک یعنی کہ ہو گئی ہے پٹیشن کے اپنے نام کے آ گئی ہے بلوچ سر. ویسے یہ کون سا قانون ہے نصر صاحب جس کے تحت آپ اپنا نام چینج نہ کر سکیں؟ یہ عدالت کا کام ہے, میرا نہیں. یہ عدالت کا کام ہے, عدالت نے طلب کیا ہے, وکیل کی پٹیشن ہے, وہ ہو سکتا ہے ڈسمس ہی کر دیں. بار بار آپ کو کہتا ہوں متوازی عدالت نو. میں نہیں لگا رہی, میں تو پوچھ رہی ہوں کہ مطلب واٹ از دس. اچھا اچھا. مسئلہ صرف یہ ہے اب سوشل میڈیا پہ اس بیچاری کی ساتھ میں یہ کہہ کے آپ بھی اس کا مذاق اڑائی جا رہی ہے کہ جی وہ اس نے تو اس کا تو اصلی نام قندیل ہے ہی. ہاں تو جو بھی ہو بھائی جتنے بڑے بڑے فنکار ہیں, مثال کے طور پر دلیپ کمار کا اصل نام یوسف خان. بالکل دلیپ کمار ہی نہیں ہے, لیکن وہ دنیا میں دلیپ کمار کے طور پر مشہور ہیں. قندیل بلوچ میں اگرچہ وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, نہیں دلیپ لیکن کمار سوشل میڈیا کو خوب پہچانا انہوں نے. اور نہیں میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آپ نے اس کو مس یہ کیا دو, ایک تو پریویسی کے پوائنٹ آف ویو اس کی جان کو خطرہ, اور تیسرا لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس اور ہمارے مین سٹریم میڈیا کا لائیو کٹ کرنا. اب یہ ان میڈیا والوں کی ڈسکریشن تھی کہ وہ کیوں کٹ کر رہے. میں تو مجھے خوف آ رہا ہے ان خاتون کے لیے کہ واقعی ان کے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو جائے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا, جو میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ہے سوشل میڈیا, پاکستان میں نہیں ہے. اور پوری دنیا میں ٹیبلوئڈ جرنلزم بھی ہوتا ہے, ڈیلی میل بھی ہے برطانیہ میں. ہے ایسا ہے کہ بس اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا, لیکن ڈیلی میل کو مین سٹریم میڈیا فالو نہیں کرے گا. مذاق اڑاتے ہیں, مذاق اڑایا جائے گا, اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ مین سٹریم میڈیا بڑے بڑے ناموں والے کالم نگار اور لاکھوں تنخواہیں لے کر برانڈڈ سوٹ پہن کر عقل کل بنے اینکر حضرات جو ہیں, وہ سوشل میڈیا پر پھیلی افواہیں, گوسپ, خباثتیں, منافقتیں اور پرسنل پوائنٹ سکورنگ کو لے کر اس کو مین خبر بنا دیتے ہیں. اور جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل مجھے جس نوعیت کے ایک دو ٹیلی فون آئے, وہ یاد کیجئے کہ وہ لوگ انتہائی دیانتداری سے جو بات کر رہے تھے وہ دیانتدارانہ کر رہے تھے. میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ وزیر اعظم کی سرجری نہیں ہوئی, ایک صاحب نے یہ کہا. بالکل کل ویسے آپ نصر صاحب چودھری نثار اور آپ آج بالکل ایک پیج میں, کل یہ وہ بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا کے بارے میں. اور حوالے سے وہ موصوف تو اور حوالے سے کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے ایک وزیر کے طور پر. ٹھیک ہے, فیئر انف. میں کہہ رہا ہوں ایک صحافی کے طور پر کہ ہم لوگ اس طرح کے چسکے واٹس ایپ کے ذریعے لیک ہوئی ویڈیوز اور سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کو مین سٹریم میں لا کر خبر بنا دیتے ہیں. بلکہ کتنے لوگوں نے ہیڈ لائنز بنائی ہوں گی اس کی. ابھی آج قندیل مل ملا رہی ہے تو اس کا پہلا نشانہ جو بنی ہے مین سٹریم میڈیا کا, وہ بنی ہے ایان علی. اب ایان علی پہ وہ جو کیس تھا سمگلنگ وہ تو اپنی جگہ اپنی ہے, وہ جانے اور عدالت جانے. اب دوسرا قضیہ یہ ہے کہ جی وہ ای سی ایل اور یہ وہ, اور اس دن ہم نے اپنے پروگرام میں جب فیصلہ آیا تو یہ بتایا تھا کہ جی رات کو پھر وہ میٹنگ ہو رہی تھی اورنگزیب صاحب کی زیر صدارت, اور ایک اور وہ کہا گیا کہ جی چونکہ ایک مقدمہ دائر ہو چکا ہے کہ وہ ایک کسٹم انسپیکٹر کے ایک قتل میں ملوث ہیں کسی نہ کسی طرح. اب ان کسٹم انسپیکٹر کے بارے میں مین سٹریم میڈیا کے ذریعے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بسا دی گئی ہے اسی لیے قتل ہوئے کہ وہ شخص ایان کو نمبر 1 انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. اس نے کچھ معلوم کر لیا ہوگا, یہی ہوگی نا بات. نہیں, ایک تو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, اور چونکہ اس نے تفتیش کی تھی
لہٰذا وہ مین گواہ بھی تھا ایک حوالے. اچھا اس کو ساری معلومات تھیں کیونکہ اس کو پتا تھا, اس لیے اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. یہ آپ کسی شخص سے, راہ چلتے شخص سے جو کہ باقاعدہ ٹی اور وی پھر اگر آپ دیکھتا پوچھیں کہ کس نے ان کو مروایا تو وہ بھی بتا دیں گے آپ کو کہ انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ جو بندہ مرا تھا وہ مرا تھا 4 جون 2015 کو. ٹھیک ہے, سال پہلے. تعلق اس کا کسٹم سے تھا, ٹھیک ہے نا, وہی کسٹم والے کہ جنہوں نے ایان علی کو گرفتار کیا ہے. صحیح. ان کا اپنا ذاتی کوئی, میں کسی کا ٹویٹ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک, سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہے, مطلب آپ یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کسی اخبار کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک. ان کا اپنا جریدہ ہے جس میں وہ کسٹمز نیوز دیتے ہیں. یہ اچھا ان کی اپنی کوئی نیوز لیٹر یا میگزین ٹائپ کوئی چیز ہے جس میں نکالتے ہیں. رائٹ رائٹ رائٹ, اوکے. یعنی ایک حوالے سے یہ ان کا سرکاری ترجمان ہے. صحیح ہے, رائٹ. یہ سرکاری ترجمان جو ہے یہ 4 جون 2015 کو اطلاع دیتا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہ جی ہمارے جو ایک انسپیکٹر تھے چودھری اعجاز, he was shot dead by unknown robbers, نامعلوم ڈاکوؤں کی گولی سے مارے گئے. اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نمبر 1 یہ جو اعجاز صاحب تھے یہ کسٹمز ویئر ہاؤس کے انچارج تھے. اچھا, کسٹمز ویئر ہاؤس میں جہاں, یعنی ان کا تفتیش سے کوئی تعلق نہیں وہاں تھا. کے ہیں کہ یہ کہنے کے باوجود لوگوں کی تسلی کے لیے however when contacted, تاہم جب ان سے رابطہ کیا گیا تو کسٹم اتھارٹیز نے کہا کہ مرڈر آف ون آف دیئر انسپیکٹرز, ایک انسپیکٹر کی ہلاکت ڈیورنگ اے رابری اٹیمپٹ, اچھا رابری اٹیمپٹ, ہیز نتھنگ ٹو ڈو, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایان علی کی منی لانڈرنگ کیس سے. مطلب یہ بات شروع میں ہی جیسے ہی ان کی وفات اور ہوئی اس تبھی پتہ حوالے چل سے گیا تھا. جو بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, بنائی جا رہی لکھا ہوا ہے اس کے ہیں, وہ اندر ساری فیبریکیٹڈ اور بے بنیاد ہیں. اوکے, یہ اچھا, یہ تو ان کا تھا. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈان اخبار کے ٹھیک, جو رپورٹر ہوں گے انہوں کور کر رہے تھے. عاصم یاسین, جن کے والد محمد یاسین بھی بہت ہمارے سینئر, بہت باعزت صحافی تھے, تو گھر سے ٹھیک ہے, تو یہ تو خبر کو ڈبل چیک کرنا, جس کو کہو کہ گٹھی میں لے کر آیا. ٹھیک ہے, وہ تو مطلب صحیح ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے بہت چھوٹا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس نے بھی اپنے طور پر رابطہ کیا اور اس کو بھی کسٹم اتھارٹیز نے یہ بتایا کہ جناب the incident does not seem to have anything to do with ایان علی. اور یہ تب کی بات ہے کہ جب شروع ابھی ان کی وفات ہوئی تھی تو اسی وقت ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جون 15 پچھلے سال جون, ڈان اخبار عاصم یاسین کی خبر, ٹھیک ہے, وہ کسٹمز بھی یہی کسٹم کہہ رہے کا ہیں. اپنا ایک ترجمان نما قسم کا جریدہ, وہ کہتے ہیں کہ اعجاز صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا ایان کیس کے ساتھ, تفتیش سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ویئر ہاؤس کسٹمز ویئر ہاؤس کے. جب یہ واقعہ سارا گزر جاتا ہے تو 16 مئی ٹھیک 2016 اس سال, یعنی کہ ابھی, یعنی واقعے کے 1 سال بعد ایف آئی آر کا پہلا اصول ہے کہ اٹ شوڈ بی فرسٹ اویلیبل اپارچونٹی. اس میں ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک چٹھی لکھتے ہیں, ان کی بیوی صاحبہ دستخط کرتی ہیں, پھر عدالت میں بات جاتی ہے, پھر وہ پٹیشن میں پہ ڈالا جائے, یہ وہ ادھر. اور ابھی تک جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ان سے باقاعدہ, جس کو تفتیش کہا جاتا ہے ایف آئی آر کے ذریعے ضمنیہ بنانے کے لیے, یا گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی ہے, ضمنی بھی نہیں ڈالی گئی. کیس چونکہ یہ بھی عدالت میں ہے, تو بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ مین سٹریم نے جو اپنے آپ کو ہم ریگولر میڈیا کہتے ہیں, اس میں تم مجھے کہتی ہو میں اندھوں کے شہر میں آئینے بیچوں, میں ڈسکس کروں تمہارے ساتھ کہ کیا ہونا ہے, یہ جو اس نے مودی نے بیان دیا ہے. یس نصرت صاحب, امپورٹنٹ چیزیں, تھینک گاڈ اس نے مجھے بریک کا کہہ دیا, شکر ہے.
چلیں وقفہ لیتے ہیں, جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کراچی کی صورتحال پہ بھی آج بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نصرت صاحب سے پوچھیں کہ مودی کا جو انٹرویو تھا جو پرائم منسٹر مودی نے کل انڈیا میں دیا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ لکھ کے ہمیں ضرور بھیجیں. میری التجا جو ہے نا گلمین وہ صرف اتنی ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ یہ ڈیجیٹل ایج ہے, انٹریکٹیو کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, مرجز ہو رہے ہیں کہ اخبار, ٹیلی ویژن, ہاں ملٹی میڈیا کا دور ہے, بالکل ملٹی میڈیا دور ہے, بالکل صحیح. لیکن ہمیں اس کی اچھی چیزوں کو لینا چاہیے, سفٹ بھی تو کرنا آنا چاہیے نا, نہ کہ ان کو لے کر ہم لوگوں کو جو ہے ہم اس کی نقالی میں بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنی راہ پر لانے پر مجبور کریں, ہم ان کی نقالی میں لوگوں میں جہالت, نفرت سب سے زیادہ واقعی نفرت کا یہ عالم کہ اب باقاعدہ تمہاری قوم اس بات پہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ کیا نواز شریف کا دل کا آپریشن ہوا یا نہیں ہوا. یہ بات بھی ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ٹھیک ہے نا صاحب. اب اس میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں کہ صاحب پھر وہ چل کیسے رہے تھے. اب دیکھیں کل آپ خود ان کا مذاق ہم نے کہا یہ یہ اٹلی کا 4 مرتبہ وزیر اعظم رہا, بہت مشہور تھا برلسکونی, اور یہ رائٹر دنیا کی بڑی مانی جانی, اس نے کہا کہ جناب برلسکونی الرٹ اینڈ کریکنگ جوکس آفٹر ہارٹ سرجری. نصرت صاحب کو مطلب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جاتا ہے نا آدمی ہارٹ سرجری کرانے کے بعد, بہتر ہوتی ہے نا طبیعت آپ کی. کوئی مرنے وہ کہیں گے نہیں جی یہ کیسے ہو, یہ پہلے وہ بال تو یہ اب اس پہ میں کیا بات کروں. تم کہہ رہے تھے کال ہے تو لے لیتا ہوں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم نصرت بھائی. جی وعلیکم جی. بھائی یہ آپ کی خبر چل رہی تھی آج پروگرام میں کہ جی قندیل بلوچ کو سیکیورٹی دینی چاہیے. ہاں تو اسی بارے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر ایسے بندوں کو سیکیورٹی دینی ہے تو ان کو تھانے میں بند کیا جائے تو بہتر ہے. کیوں نہیں, کس لیے تھانے میں بند کریں, کیا گناہ کر دیا اس نے؟ یہ پاکستان پہ ویسے ہی دبا ہے, ایک موزد سے بندے کو اس نے بدنام کر دیا. تو مفتی قوی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, مفتی قوی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہیں بدنام کیا انہوں نے, تو اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ کوئی ایسا کام کیا ہے؟ مفتی قوی صاحب کے پاس یہ گئی تھی ملتان یا مفتی صاحب تشریف لے گئے تھے کراچی؟ ہاں جی مفتی صاحب گئے تھے کراچی, گئے تھے, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ان کو بلا کے ان کو کیوں بلایا ایک نامحرم عورت کو ٹیلی فون کر کر کے چاند سے پہلے چاند دیکھنے کے لیے؟ اس کو اندر نہ کریں, اس کو کر دیں چونکہ خاتون ہے. یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مقصد یہ کہ ٹیلی فون کر کر کے بلاؤ, خاص جہاز کا ٹکٹ اور ساتھ میں پن نمبر بھیجو کہ آ رہا ہوں تم سے ملنے, تیار رہنا. اور بند کریں تو قندیل کو کر دیں, لیکن بند قندیل کو کرو. ایسی عورت جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نہ غیر محرم عورت ہے تو اس کو رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ رہنے کا بس آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ماشاءاللہ اس ملک میں ذرا تھوڑا سا کبھی جو ہے غیرت کے نام پر مفتی عبدالقوی صاحب وغیرہ کے بارے میں بھی ایک اچھا جملہ کہہ دیا کریں کہ انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی رمضان کے مقدس میں روزہ بھی نہیں رکھا تھا انہوں نے جہاز کا ٹکٹ لے کر اس خاتون سے ملنے کی. انہیں بھی ذرا احتیاط برتنی چاہیے تھی, لیکن کیا کریں, انہی کو احتیاط برتنی چاہیے تھی نا. یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ بہلاتا شیطان عورت کے روپ میں ہی ہے. اگرچہ شیطان بند ہو جاتا ہے آج کل اس مہینے میں, لیکن مفتی قوی کی نیک تمنائیں جو تھی وہ آزاد تھیں. میں نیک تمنائیں کہوں گا اور کیا کہوں گا. لاہور سے کال میں لے لوں. السلام علیکم, میں نے اپنے موضوع پہ آنا ہے. جی السلام علیکم لاہور. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میں ظہیر الحسن بول رہا ہوں لاہور سے. جی ظہیر صاحب, میں سوشل میڈیا کے بارے میں جو آپ بات کر رہے تھے, بڑا آج کل افواہیں پھیلانا ان کا ایک دستور بنا ہوا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کیا ان کو جیسے الیکٹرانک میڈیا اور اس کے اوپر سارے کیمرہ والے سارے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں اقدام جب وہ چاہیں, لیکن کیا ان کے اوپر کوئی ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے؟ ایسے قوانین کا نفاذ انتہائی مشکل ہے. آپ کتنے لوگوں کی کتنی ویب سائٹس بند کریں گے؟ اور یہ ان کون ہے؟ ہونا یہ چاہیے میرے بھائی کہ ہم لوگ جو اپنی دانست میں اس وقت
न्यूज एंड करंट अफेयर्स का मैं प्राइम टाइम शो कर रहा हूं कोर्ट और टीवी लगा के, तो मुझे कम से कम इतनी शर्म और हया करनी चाहिए कि मैं सहाफी हूं, सहाफत करूं। ये नहीं कि चूंकि अभी चस्के वाली खबर आई है वहां पे, अरे ये ट्वीट बड़ा जबरदस्त, तो वो चला के रेटिंग, ओहो ऐसी रेटिंग आई है, बादशाह वहीं टक करके गया, कसम खुदा दी वो बहुत परेशान है। नहीं, नो वे। तो सोशल मीडिया अपना काम करता रहे, लेकिन आप सहाफत करें तो सहाफत करें। न्यूज एंड करंट अफेयर्स का शो कर रहे हैं तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स का शो करें, इंटरटेनमेंट ना करें, उसका सेगमेंट अलग होता है। जी पेशावर से कॉल यार प्लीज, उसके बाद हेलो नौशहरा, चले पास हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम नौशहरा भाईजान। अस्सलाम वालेकुम नसरत साहब, कैसे हैं जनाब? बस मैं तो कई सालों से आपका ये प्रोग्राम बोलता पाकिस्तान भी देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, लेकिन खत्म हुआ है अब ये डाउन पे आपके। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अयान अली मेरा कोई नहीं है, नौशहरा सिटी से मैं बोल रहा हूँ। हालांकि के ये अयान अली जो है, अगर इसको ACL में इसका नाम डाले तो मैं कहता हूँ हुकूमत से तो कि क्या वो परवेज मुशर्रफ का नाम क्यों जब उसका डाला था तो वो तो नहीं यार ऐसा ना करो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो वो तो एक देखो उनको, देखो उनको, नहीं ऐसे ना करो ना। अयान अली से ईमान से मैं भी उसके बारे में बहुत परेशान हूँ। आप अच्छे आदमी हो ईमान से, नौशहरा के लोग मुझे ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, बड़े दिल वाले हैं, बात आपकी सही है। लेकिन देखिए उस इलाके में ना जाएं जहाँ बोलते हुए मेरे पर जले, मैं आपके सामने एक्सपोज हो जाऊंगा। तो ठीक है, तो बड़ी मेहरबानी ना, पर ठीक है ठीक है वो परवेज जहाँ जाए जाता रहे, वो चांद पे भी जा सकते हैं। अरे भाई तुम कॉल ही कॉल दे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम सर। आमिर अब्बासी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अब्बासी साहब, मैंने आपसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड आप अभी अपनी न्यूज शेयर कर रहे थे कि जिनका रीसेंट इंटरव्यू हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑफिस, उससे रिलेटेड आपका कमेंट देना चाहूंगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि वो खुद कह रहे हैं कि इफ एट ऑल दे विल टॉक टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उसके अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो आप एक रेफरेंस दे रहे थे आगरा समिट का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ की मीटिंग हुई थी जी। तो उसमें आप ये तासुर दे रहे थे कि वो सिर्फ किसी से भी बात कर सकते हैं, वो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, हमारे मिलिट्री मैन से बात कर सकते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये मिस्टर मोदी ऐसे ड्रामा लगा रहे थे। मैं उसमें आपको सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि बैक इन 1990s जब लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी तो यही वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ भाई मेरे यही वाजपेयी आया था ना नवाज शरीफ से मिलने, मुआहदा लाहौर हुआ, उसके बाद उसने नवाज शरीफ को कहा कि कारगिल हो गया, आपने मेरी बैक को स्टैप किया, उसके बाद रूठे रहे यानी परवेज मुशर्रफ से। तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब को चिट्ठी लिखकर किसने बुलाया? एक चीज कहना चाहूंगा अगर आप मुझे परमिट करें काइंडली, कि सिंस वेरी इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान हम लोग पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर में पड़े, मिलिट्री और पॉलिटिक्स का जो आपस में एक मसला चल रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, दे हैव आल्सो रियलाइज्ड कि मुल्क में जो है ना पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ये हमारे मुल्क के लिए सबसे बेहतर है और इंशाल्लाह उसी तरफ हम जा रहे हैं। इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, महल्ले दे औतरे मुंडे जिनका ख्याल कुछ और है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी की ये जो पोजीशन है ये 2 नंबर की है, झूठी है, मक्काराना है। इन्हीं की पार्टी के रहनुमा, इनके गुरु, इनके सरपरस्त, जिनकी वजह से मोदी आज पाकिस्तान का वजीर आज़म बना है। LK अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके बुनियादी सरपरस्त हैं। तो ये बात कहना कि जी हम सिर्फ उनसे बात करेंगे, ये 2 नंबरी है। हालात का तकाजा होता है, उसमें कोई भी हो। क्लिंटन आपको याद है जब आए थे एक मरतबा मुशर्रफ के दौर में थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे कहा कि मैं टीवी पे उसके साथ नजर ना आऊं, लेकिन फिर बुश था, उन्हीं से जफियां डालता था, कहता था ही इज माय टाइट बॉडी मैन, सो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑन दैट टाइट बॉडी। चलिए इसी के साथ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को भी डिस्कस करेंगे और कराची को भी हमारे साथ रहिएगा।
ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ID ہے @bolbolpakistan_. ایک چیز جانے سے پہلے صرف یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ تم نے کیوں نہیں ڈالا. میں صرف اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ جب فون آتے نا اس کے بعد ہمیں لوگوں کے کامنٹس تو مجھے واقعی قندیل بلوچ جیسے لوگوں کی جان کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایسے ٹاپک کو اوائڈ ہی کریں. دیٹس اٹ. مطلب جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ اٹ آؤٹ کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. ہنسی مذاق نہیں ہے کہ اپروچ یہ ہے کہ جی اس عورت کو تو بند کرنا چاہیے. بالکل. اور ساتھ میں یہ کہ انہوں نے جیسے گمراہ کیا وہی ایڈم اینڈی ڈس ایگریمنٹ پہ آج کل مار دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ بہت خوفناک بات ہے. بس یہ بھی تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن چونکہ اب ایک وہ بیچاری وہ فریاد نہیں اس کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں ایک یہ کہ لائیو جب تم یعنی پروگرام کر رہے ہوتے ہو تو فلو میں بوڑھا میں ہو رہا ہوں غلطی ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ پروڈیوسر کیا کیا آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ محسن نے میری تصحیح کی کہ میں نے شاید اپنے سابقہ سیگمنٹ میں کہا کہ مودی جب وزیر اعظم پاکستان کے بنے جبکہ ہندوستان نہیں یہ تو فوراً کریکشن کر دینی چاہیے آپ کو. نہیں اس نے کی میری اور اس کی بڑی مہربانی بھائی شکریہ. میں اس کا احسان مند رہوں گا. اب یہ کہ میں مودی کے بارے میں میرے اس انٹرویو کو بات میرا کافی یعنی مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور میں اس پہ کافی تفصیلی بات کر سکتا ہوں اور یہ بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کیسے ایک ٹوٹل جھوٹ پر مبنی یہ یعنی سارے کا سارا انٹرویو ایک تو کس کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. فی الحال مجھے زیادہ جو ہے فوکس کی ضرورت تھوڑی سی ہے اور میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے I love to have telephone calls لیکن صرف وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 16 جون کو ہم نے جو پروگرام کیا تھا میں اس میں یاد دلاتا رہا یہ لہرا کر دی گیزٹ آف پاکستان کہ وہ قانون کی مدت ختم ہو میں رہی یہ کہہ رہا تھا کہ بی بی اس قانون کی مدت ختم ہو گئی ہے جس کے تحت رینجرز وغیرہ کو اس کے اختیار تھے کہ وہ کسی بھی بندے کو اٹھا کر شک کے شبے میں سہولت کاری کے شبے میں وغیرہ وغیرہ 90 دن تک زیر حراست رکھ سکتے ہیں اور ٹرائی بھی کر سکتے ہیں شوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس قانون کو اب دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی یا کیوں کہ اس میں اس دن بھی جیسے ایکسپلین کر رہا تھا کہ اس میں جس کے لیے قانون کی زبان میں جو لفظ کہا جاتا ہے آئین کی زبان میں کہ سن سیٹ کلاز دے دی گئی تھی کہ ختم کب ہوگا. وہ یہ تھی کہ یہ پرووائڈڈ کہ یہ سارا کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو اختیارات دیے گئے ہیں قوانین جو ہیں وہ آئین کے تحت بنتے ہیں. اب ہمارے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 10. ٹھیک. آرٹیکل 10 جو ہے وہ آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اگر پولیس یا دیگر لوگ کسی شخص کو گرفتار کرے تو اسے 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے آگے پیش کیا جائے. بالکل صحیح ہے. اب اس کو عموماً جو ہے فالو نہیں کیا جاتا لیکن آئین میں یہ چیز موجود ہے تو اس پہ کم از کم آپ عدالت میں تو جا سکتے ہیں نا. اس قانون کے ذریعے آپ کو کور دیا گیا کہ اور بھی آئین کی آرٹیکل 10 میں اور بھی بہت سارے حقوق تھے. وہ حقوق ٹیررزم کے خطرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیلڈ ان ابینس کر دیے گئے اور خصوصی اختیارات دے دیے گئے. لیکن ساتھ ہی سن سیٹ کلاز لگا دی گئی کہ یہ اختیارات جو ہیں یہ 2 سالوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو خبر آج چلائی گئی ہے میں لفظ چلائی گئی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں دی گئی نہیں کہہ رہا ہوں میں چلائی گئی کہہ رہا ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاں منسٹری آف انٹیریئر نے تو سمری بھیج دی ہے وزیر اعظم کو وزیر اعظم صاحب کو. اب پتہ نہیں فیکس کی ہے یا پتہ نہیں جہاز پہ کو لے کر گیا. اور ظاہر ہے کہ اسمبلی سے اس کو منظور کروانا ہوگا. خالی قومی اسمبلی سے ہی نہیں سینٹ سے بھی دونوں ہاؤسز سے پاس ہوگا تو قانون بنے گا نا. ہاں تاہم فکر کی کوئی بات نہیں. اگر یہ منظور نہ کیا ان دونوں نے تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ مدت بڑھا دی جائے گی. ٹھیک.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خبر چلائی گئی ہے کیونکہ اگر آپ نے تھوڑا سا کام کیا ہوتا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سن سیٹ کلوز کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے provided that such period shall not exceed آپ کو ہر صورت پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے, پارلیمان سے رجوع کرنا پڑے گا. آرڈیننس نہیں پاس کیا جا سکتا کیونکہ وہ قانون کے اندر ہی لکھ دیا ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ ٹھیک طریقے سے. اور اگر یہ آرڈیننس لائیں گے تو مثال کے طور پر سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے ابھی بھی, اور وہاں وہ اکٹھے ہو کر اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. وہ کہیں گے جناب آپ کیا, عدالتوں میں لوگ چلے جائیں گے کہ شیل جی لکھا ہوا تھا کہ یہ تو صرف 2 سال کے لیے ہے. صحیح ہے, تو ایک نئی بحث نہیں صحیح ہے. اور اس پہ کرٹیسزم تو بہت ہوا تھا نا جب یہ قانون بنایا گیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ساری کرٹیسزم دوبارہ اٹھی. اب آپ کو دوبارہ سیاسی جماعتوں کو بٹھانا پڑے گا کہ صاحب مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر. وہ تو نہیں ہوگا. اب موجودہ حالات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھیں گے صاحب آپ کے پاس یہ اختیارات تھے, آپ نے کیا کیا؟ امجد صابری کے قاتل کہاں ہیں؟ اویس شاہ کی بازیابی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو ہوں گے کانکریٹ سوالات جو کہ ابھی کے ہیں. کتنے اور ایسے کیس ہوں گے جو آپ پکڑے ہوں؟ کچھ ذاتی باتیں بھی ہوں گی نا. ڈاکٹر عاصم کہاں سے سہولت کار ہو گیا؟ اس کو تو میں خرگوش کا بچہ کہتا تھا جب میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا. نہیں, اور پھر اینڈ میں تو کرپشن کا, تو جب سارا کچھ کر کے اگر گرفتار میں نے خرگوش کے بچے کو کروانا ہے, صحیح ہے, تو تھینک یو ویری مچ, میں تو نہیں کروں گا. ٹھیک, یہ لیوریج تو ہے. تو پھر تھوڑا بہت کچھ دو اور کچھ لو ہوگا نا. ہاں, اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کو جن لوگوں نے فون کر کے دہشت گردوں کے لیے علاج کے لیے سہولت مانگی, ان میں سے ایک نام مبینہ طور پر وسیم اختر صاحب کا بھی تھا. بالکل, اور وہ تو کل انہیں باہر بیرون ملک جانے کی اجازت بھی مل گئی. اس کے بعد میرے بھائی, میرے دوست, کاش کہ میں ان کی طرح کا براڈ کاسٹر ہو سکتا, عامر لیاقت نے کل یہ کہا ہے کہ وہ پل کا کردار ادا کریں گے. صحیح ہے, واپس وہ اپنے پل نہیں, پل بنیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, وہ پل کا کردار میرا جوڑیں گے لوگوں کو, راستے دوریاں کم کریں گے. اب یہ ساری جو باتیں کس طرح اسی لیے لگوائی گئی ہے, چلوائی گئی ہے, مطلب مقصد یہ کہ اب تھوڑا بہت کہا جائے گا, مطلب اب نیگوشیشن ہوگی, اب بات چیت چلے گی, بات چیت ہوگی, کچھ دو کی بنیادوں پر ہوگا, کچھ یہ ہوگا, کچھ وہ ہوگا, ہم کہانیاں اس دوران گھڑتے رہیں گے. اب مین وائل یہ ہے کہ یہ آپ نے چوروں اور لٹیروں کی اسمبلی سے یہ قانون ویسے تو پہلے بھی اضافہ کروانا ہے, اور اس وزیر اعظم کے ذریعے کروانا ہے جس کے خلاف نااہلی کا ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے. صحیح ہے, تو اب جائیں تو جائیں کہاں, پتہ نہیں کہاں جائیں. آرڈیننس پاس ہو نہیں سکتا, مطلب اب تو میں کہہ رہا ہوں بی بی اگر آرڈیننس پاس ہوگا تو ایک عدالتی چیلنج ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی پٹیشن کر دے گا. بہت shall provided sunset clause provided. نہیں, وہ تو بات صحیح ہے. And then 2 high profile incidents. خلق خدا, لوگ کہیں گے کہ جناب آپ کو یہ اختیارات دیے, ٹھیک ہے. جیسے کل میں کہہ رہے تھے, میں لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کر رہا تھا, اور یہ فیکٹ ہے. آج جیسے میں میں اس کو دے نہیں پایا, ہارون رشید صاحب نے, میرے سینئر کولیگ, میرے بھائی, انہوں نے دنیا میں جو آج کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ نمبرز دیے ہیں. ہم تو یہ نہیں, میں تو کہتا رہتا ہوں نا, جو بھی مجھے کالر کہتا ہے جی کیا یہ وہ, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی, آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ ستمبر 2013 کے کراچی میں فرق پڑا, آج میں فرق ہے. لیکن نصر صاحب یہ تو میں کہہ رہی لیکن ہارون صاحب نے اعداد و شمار کے ذریعے 2 انسیڈنٹس نے وہ ایویپریٹ نہیں کر دیا, بڑے فیل گڈ, یعنی there are certain I wish کہ مجھے وہ فگر ابھی یاد ہوتے. نہیں, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اچھے ہیں. اچھا, اچھے ہیں, اور یہ میری ہی بات کو ساتھ کیا ہے, لیکن ہارون رشید نے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, نمبرز, اعداد و شمار کے ساتھ, اور جو بڑے گراں قدر ہیں,
प्लस वगैरह में आते हैं। लेकिन इस कानून पे तो जो बहस होगी वो इस बेसिस पे तो नहीं होगी, इस बेसिस पर नहीं होगी, सियासी बेसिस पे जा रहा है, होगी सियासी बेसिस, वही पॉइंट स्कोरिंग होगी, कुछ लो और कुछ दो होगा। सही, कुछ जमानतें होंगी, कुछ जमानतें होंगी। चलें फिर लॉन्गेस्ट लेट्स सी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि अब आखिरी सेगमेंट में नुसरत साहब से नरेंद्र मोदी की स्पीच के ऊपर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट लिख के हमें ज़रूर भेजें। नुस्रत, ये आपने आजकल क्यों आदत बना ली कि अगर पूरा प्रोग्राम नहीं करना किसी मौजू पे तो आप कहते हैं बात ही ना करो? नरेंद्र मोदी की तकरीर पे अपना आखिरी सेगमेंट तो हम कर सकते हैं ना, मतलब क्या आपको उसमें क्या लगा? आपको देखिए, आप देखिए, अब आप ये गलत बात कर रही हैं। मैंने इब्तिदा में कहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं शायद आपने पंदील बलोच का जिक्र किया था, मैंने तो नहीं किया, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। मैं I plead guilty on that count, boss। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेगमेंट में पूरी तफसील, क्योंकि सबसे पहले मैं इस बात का आगाज करूँगा कि वो क्या अनहोनी हो गई कि इन्होंने इंटरव्यू दिया ही क्यों, कि इंटरव्यू क्यों दिया। हाँ, अपेरेंटली पहली दफा प्राइवेट टीवी इसलिए कि मौसूफ गुज़श्ता कई दिनों से पूरी दुनिया के दौरे कर रहे थे, कई दिनों से, कई सालों से। नुसरत साहब अब तो 2 साल से घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो, मतलब बहुत ही ज्यादा गुज़श्ता 3-4 महीनों में। हाँ, और ये इन्होंने अपने बारे में फजा ये बनाई थी मौसूफ कि ये अपने मुल्क को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का रुकन बनाएंगे। उस पे तो खासी शदीद क्रिटिसिज्म हुई ना उनके कि ये तो नहीं कर पाए। वो चूंकि नहीं हो पाया तो इन्हें जब से वजीर आजम बने हैं पहली मर्तबा जो है शदीद तरीन तनकीद मिली, वो भी मीडिया के कुछ हिस्से में। हाँ, जाहिर है अभी तक ज्यादातर मीडिया जो है वो इनके कंट्रोल में है। ठीक, हत्ता कि पाकिस्तान में बहुत अरसे तक यहाँ पर डिप्लोमेट रहने वाले एक साहब ने भी इतनी ज़बरदस्त इन पे तनकीद की, जिसमें उन्होंने T.S. एलियट की वो क्या वो जी मॉस्कोवाइट कैट और फलाना फलाना वो भी करके उड़ा कर रख दिया उन्होंने। इसके बहरहाल एक लाहौर से कॉल हेलो लाहौर जी, रवात से जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम जी रवात भाईजान। नुसरत भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बड़ा स्पेसिफिक हूँगा, मुझे पता है आपका टाइम बड़ा कीमती है। आपका मैंने व्यू पॉइंट सुना जो आपने कस्टम इंस्पेक्टर के मर्डर के बारे में दिया है। मैंने तो ऐसे व्यू लगता पॉइंट है नहीं कि दिया है, मैंने व्यू पॉइंट नहीं दिया है, मैंने आपको खबर दी है जो कस्टम उसके रिसाले में आई थी, फिर मैंने आपको वो खबर कोट की जो आसिम यासीन ने पेश की। मैंने अपना कोई राय नहीं दी है इस पर। अच्छा सर, ठीक है, आपने अपनी कोई राय नहीं दी, लेकिन हमें ऐसे लगा एज अवाम, चूंकि मैं कोई आपकी तरह इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। हेलो जी जी फरमाइए। यानी आपकी दानिश में मैंने आपको खुदा नखास्ता गुमराह करने की कोशिश की कि अयान अली का उस मकतूल इंस्पेक्टर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैं ये तय करने वाला कौन होता हूँ? ये फैसला तो अदालत करे या पुलिस करेगी ना भाई। आपके व्यू पॉइंट से हमें तो ऐसा ही लगा, आवाम सुनने वालों को, सादा लोग आवाम को तो ऐसा ही लगा कि जैसे आप प्रूव करना चाहते हैं कि वो एक रॉबरी केस था। भाई मेरा पॉइंट ये था कि हम जो यहाँ पर बैठ आप बल्कि सुनते हैं, हम आपको सुनते हैं, पूरा साल सुनते हैं, पहली दफा कॉल कर रहा हूँ आपको। आपने जो बात कर रहे हैं ना, ये बात करके आपने मेरी ही बात को प्रूव किया कि हम जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर बात कर रहे होते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी बात का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। मेरा असल मौजू ये था कि हम लोग सोशल मीडिया पर चलती गपशप को उठाकर, मेरी इल्तजा तो सुन ले, जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे पेश करते हैं तो लोग उसको हकीकत समझते हैं। मैं ये साबित करना चाह रहा था और उसमें मैंने कहा कि लोग उसको झूठ समझते हैं। जब आप कोई व्यू इस किस्म का कर रहे होते हैं तो लोग उसको डेफिनेटली जो है ना वो एक डिफरेंट एंगल से लेते हैं। अगर तो आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हम
چونکہ ہم آپ کو سنتے ہیں، ہمیشہ سنتے ہیں، جب بھی ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کو سننا پڑتا ہے. نہیں آپ بہت کریں، آپ کو پورا یقین ہے کہ ایان علی نے قتل کروایا تھا؟ سنیں میری بات آپ پہلے مجھے یہ بتائیں ایک مختصر سا سوال ہے میرے پیارے بھائی. پتا ہوتا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے، صرف جج کو نہیں پتا ہوتا، صرف میڈیا کو نہیں پتا ہوتا، پورے گاؤں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے. اسی طرح آپ پیچھے چلے جائیں کہ کراچی کے اندر، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کی بات سن ہی تو رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بات نہیں سن رہے. کراچی میں آپ ایک بات پہ کمٹ کرنے کو تیار نہیں ہو رہے. مختصر سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ ایان علی اس کسٹم انسپیکٹر کے قتل میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے؟ آپ کو کیسے پتا سر؟ آپ پہلے بتائیں نا. تفتیش کی تھی آپ نے شواہد اکٹھے کیے تھے، ان کو کیسے پتا؟ نہیں تو نصرت بھائی نے اس رسالے سے یہ رسالہ میرے باپ کا نہیں بھائی، یہ کسٹم کا ہے، یہ ان کا میگزین ہے، جو مرضی لکھے. یہ کسٹم کا ہے، کسٹم کا نہیں سر، ایسے میرے 10 میگزین ہیں. اچھا آپ کا کون سا میگزین ہے؟ نہیں ہوتی کہ جی نہیں آپ کا کون سا میگزین ہے، نام بتائیے. نہیں نام بتائیے کون سا میگزین ہے یار. میں 1975 سے صحافت میں ہوں، میں ابھی آپ کی پہلی مرتبہ آواز سے آواز سنتا. سر چھوڑے جی، سوری میں آپ کے ساتھ بحث میں الجھ کر. اچھا بھلا میں ایک بات وہ کر رہا تھا. آپ اگر ایان علی کو اس کا قاتل سمجھتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، اور آپ اگر بالکل صحیح ہیں تو ایان علی اپنے انجام کو پہنچے اور آپ کو تسکین ملے. نہیں تو جا کے پولیس کو بتائیں نا کیا ثبوت ہے، اور آپ کے پاس جو ثبوت ہے. اور برائے مہربانی ریاست پاکستان کی آپ کے پاس اگر اتنا یقین ہے تو ریاست پاکستان کی اس قاتل تک پہنچنے میں مدد کیجیے اور اس قوم کی رہنمائی کیجیے. بہت شکریہ ہوگا. میں خیال میں ایک آخری کال سن لیتے ہیں نصر صاحب. پتہ نہیں آخری ہے یا نہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. نصر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی نصر صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے، میں آج ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے، میرا سوال جو ہے نا وہ نہ تو ایان علی کے متعلق ہے، نہ کسی اور مسئلے کے متعلق ہے. اور میرا سوال اس لیے ہے کہ کیا پاکستانی سیاستدانوں کا مسئلہ صرف ایان علی یا دھرنے دینا یا صرف اور صرف جو ہے نا اپنے اقتدار کی ہوس کے اوپر ہی ہے سارا کچھ، یا عوام کے لیے بھی یہ کبھی سڑکوں پہ نکلیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے یہ عوام کے لیے سڑکوں پہ کبھی نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے، خوش ہو گئے، مطمئن؟ نہیں سر ویسے یہ تو سیریس بات ہے نصرت صاحب، واقعی آئی تھنک آپ دیانتداری سے یہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال نہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، وہ واقعی میں نہیں نکلیں گے. مطلب ابھی تک کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وہ نہیں نکلیں گے اور وہ یہی کرتے رہیں گے عوام کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. ساری دنیا میں وہ بیچارے نے مجھ سے سیدھا سادہ سوال کیا، میں نے اس کو سیدھا سادہ حقیقت پسندانہ جواب دیا. لیکن دیکھیں اب یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایان علی بیچاری کا یا قندیل کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پر لوگ کنونسڈ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی سمجھا لیں آپ کی بات کو، وہ یقینی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں باہر، اس لیے کہ یہ ہم نے یہ نفرت کے بیج بوئے ہیں نا. ہم قاتل تیار کر رہے ہیں، جلاد گردر. یس جو جا کے کہیں کہ اگر کسی سے میرا اختلاف ہے تو مار دو، حق ہے ہمارا کہ مار دیں. مطلب دس ویری اسکیری. نصر صاحب خوف آتا ہے آج کل. جی ماشاءاللہ یہ ہم رول ادا کر رہے ہیں. چلیں کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت ہم نہ کریں اور چل کے روئیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اجازت. بالکل اجازت لیتے ہیں. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.